آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا صدق الله العظيم۔ حضرت کی اجازت سے دو چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالی حضرت ہی کے فیض سے صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا اللہ تعالی اس کی زندگی کو تنگ فرما دیں گے، اور اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی ایسے شخص کو اندھا اٹھائیں گے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ باری تعالی آپ نے مجھے آج کے دن اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ دنیا کی زندگی میں تو بینا تھا، آنکھوں والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائیں گے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے پاس ہماری نشانیاں، ہمارے بتانے والے آتے تھے اور تم ہماری نصیحتوں کو بھلا دیا کرتے تھے، تو آج کے دن اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ خداوند باری تعالیٰ نے تمہیں بھلا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب آدمی اللہ کی نافرمانی کرنے پر آ جاتا ہے تو وہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے پر آ جاتا ہے اور اس پر اصرار کرنے پر آ جاتا ہے تو اللہ کی نظر سے گرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اسے گویا کہ بھلا بھی دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی نظر رحمت کا اب وہ مستحق نہیں رہ پاتا، اللہ اپنی نظر رحمت اس پر نہیں ڈالتے۔ جیسا کہ فرماتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 اشخاص ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالی نہ ان کی طرف نظر رحمت کریں گے، نہ اللہ ان سے بات کریں گے، نہ اللہ ان کا گناہوں سے تزکیہ کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت میں۔ تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اور وہ گناہ ہونے کی بنیاد پر، گناہ گار ہونے کی بنیاد پر اللہ نظر رحمت نہیں ڈالیں گے، اور ان کے اعمال کی وجہ سے سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال ذکر فرمائے کہ ایک وہ آدمی جو کہ احسان کر کے احسان جتلاتا ہے، ایک وہ آدمی جو کہ اپنا مال بیچنے کے لیے اللہ کی قسموں کو استعمال کرتا ہے، اللہ کے ناموں کو استعمال کرتا ہے، تیسرا وہ آدمی جس کا پاجامہ شلوار وغیرہ ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے۔ یہ 3 اشخاص ایسے ہیں کل قیامت کے دن لا یکلمہم اللہ، اللہ نہ تو ان سے بات کریں گے، ولا ینظر الیہم، نہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، ولا یزکیہم، نہ اللہ ان کا گناہوں سے تزکیہ کریں گے، ولہم عذاب علیم، ایسے افراد کے لیے کل قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا۔ تو اس روایت میں اگر غور کیا جائے کہ آخرت میں بھی اللہ تعالی گنہگار بندوں کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھ رہے، حالانکہ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کی رحمت کے 100 حصے ہیں،
جس میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں نازل کیا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ جانور اپنے کھر سے اپنے بچے کی حفاظت کرتا ہے کہ میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یہ ایک رحمت کا حصہ اللہ نے دنیا میں نازل کیا ہے، اور روایت میں آتا ہے 99 رحمت کے حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور جب یہ بندہ قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اللہ 99 رحمتوں کے ذریعے سے اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن روایت یہ بات کہہ رہی ہے کہ جو گنہگار بندے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے وہاں پر حاضر ہو رہے ہیں، اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ وہ ذات جب اتنی نظر رحمت کرنے والی ہے، اور دنیا میں کوئی آدمی اگر اس ذات کو ناراض کرے گا اور ناراضگی کی زندگی اختیار کر کے ہمیشہ اس کو ناراض کرتا رہے گا تو وہ اللہ کا دنیا میں بھلا کیسے محبوب ہو جائے گا؟ وہ اللہ کی رحمت سے گر جائے گا، اللہ کی نظر سے گر جائے گا۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے جبریل یہ میرا بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اے آسمان کے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ محبت اللہ تعالی دنیا والوں کے دلوں میں اتار دیتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ کہ اللہ اس سے محبت کر رہے ہوں، اللہ اس سے محبت کر رہے ہوں، اور اللہ محبت اسی سے کرتے ہیں جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کو ایک آدمی ناراض کرتا رہے، وہ اللہ کا محبوب نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، دیکھو ہمارے ذکر سے اعراض کرو گے، ہماری یاد سے اعراض کرو گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی یاد یہی ہے آدمی کبھی بھی اللہ کو ناراض نہ کرے۔ اور جو آدمی کبھی اللہ کو ناراض نہیں کر رہا، در حقیقت وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے، ہمیشہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، ہمیشہ وہ ذاکر ہے، اس لیے کہ اس کو اللہ کا استحضار نصیب ہو گیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کسی حال میں بھی اللہ کو ناراض نہ کروں، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کو ناراض نہ کروں۔ اور اگر اللہ کو یہ ناراض کرے گا اور پھر ناراضگی کے بعد یہ سمجھے گا کہ میری زندگی میں سکھ، امن، چین، راحت، اطمینان آ جائے گا، تو عام طور پر یہ اللہ کا دستور نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، تم مجھے ناراض کر کے آسودگی کی زندگی گزارو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اگر تم مجھے ناراض کر کے جیتے رہو گے تو میں تمہارا جینا در حقیقت دوبھر کر دوں گا، تمہاری زندگیوں کو تنگ کر دوں گا، نافرمانی کی بنیاد پر، اللہ کو ناراض کرنے کی بنیاد پر۔ لہذا آدمی ہمیشہ اس بات کا اہتمام کرے کہ یا اللہ ایک لمحہ پلک جھپکنے کے برابر آپ کی نافرمانی نہ ہو، یہ لمحہ اور یہ ساعت ہمارے اوپر نہ آئے کہ یا اللہ ہم آپ کو ناراض کر بیٹھیں، کسی گناہ میں ملوث ہو جائیں، کسی نافرمانی میں ملوث ہو جائیں، آنکھوں کے گناہ میں ملوث ہو جائیں، آنکھوں کے گناہ میں ملوث ہو جائیں۔ یہ بات میں نے ذکر کی تھی کہ آج کل معاشرے میں سب سے زیادہ جو مسلمان گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے اور سب سے بڑھ کر جس معاصی کا ارتکاب کر رہا ہے وہ آنکھوں کا گناہ ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہ تمہاری آنکھیں بھی در حقیقت ایسا کام کر رہی ہیں جس کو کہ زنا کہا جاتا ہے۔
اور روایت میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم زنا میں مبتلا ہو جاتی ہے اللہ کا عذاب اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ کا عذاب اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ آنکھ ایسا عمل ہے، آنکھ ایسا عمل ہے کہ اس سے جب گناہ کی ابتدا ہوتی ہے تو سارا وجود گناہوں کی طرف مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں پہلے کیا ارشاد فرمایا؟ یعلم خائنۃ الاعین، پھر آگے فرمایا وما تخفی الصدور، پہلے آنکھوں کا ذکر فرمایا پھر دل کا ذکر فرمایا۔ جب آنکھ ناپاک ہوتی ہے تو پھر دل ناپاک ہوتا ہے، اور دل بادشاہ ہے، جب بادشاہ ناپاک ہوتا ہے تو پھر سارے اعضاء گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ابتدا اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعلم خائنۃ الاعین، دیکھو تمہاری آنکھوں کی جو خیانتیں ہیں اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اور معلوم یہ ہوا آنکھوں سے گناہوں کی سرایت پورے انسان کے وجود کو ناپاک کر دیتی ہے، یعنی کہ اللہ کا نافرمان بنا دیتی ہے، معاصی میں مبتلا کر دیتی ہے آنکھوں کے گناہوں کا عمل۔ اسی وجہ سے روایت میں اگر غور کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، اور وہ بات زبان کے متعلق نہیں فرمائی، وہ بات کانوں کے متعلق نہیں فرمائی، وہ بات ہاتھوں کے متعلق نہیں فرمائی، وہ کس کے متعلق فرمائی؟ آنکھوں کے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو اس سے اپنے آپ کو بچا لے گا، یعنی کہ آنکھوں کے گناہوں سے بچ جائے گا، اللہ اس کو حلاوت ایمانی نصیب فرمائے۔ اور روایت میں آیا کہ جس کی لذت وہ قلب میں محسوس کرے گا، جس کی لذت قلب میں محسوس کرے گا۔ اب آپ غور کیجئے کہ حلاوت ایمانی جس کا محسوس ہونا قلب میں، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منحصر کیا آنکھ کے ساتھ، زبان کے ساتھ نہیں، کان کے ساتھ نہیں، اعضاء اور جوارح کے ساتھ نہیں۔ اتنی بڑی چیز جس کو کہ ایمان کہا جا رہا ہے اس کو آپ نے آنکھ کے ساتھ جوڑا، آنکھ کے ساتھ جوڑا کہ آنکھ کی حفاظت کرو گے اللہ ایمان کی حلاوت نصیب کرے گا۔ معلوم یہ ہوا اگر آنکھ کی حفاظت نہیں کرو گے تو ایمان کی حلاوت سے محروم ہو جاؤ، ایمان کی حلاوت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اور آدمی اپنے معاشرے میں اگر غور و فکر کرے، آج کل معاشرہ جو سب سے زیادہ گناہوں کے ارتکاب میں پیش رفتی کرتا ہے، وہ گناہ جس سے عام طور پر ایمان کی حلاوت انسان سے چھین لی جاتی ہے، اور وہ چیز جس سے انسان کو اللہ تعالی کا سکون، اللہ کی طرف سے محبت، اللہ کی طرف سے توجہ، وہ ساری چیزیں جو محرومیت کا سبب بن رہی ہیں وہ آنکھوں کا گناہ ہے۔ لہذا جہاں آدمی اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر رہا ہے، میرے عزیزوں وہاں پر آنکھ سے متعلق خاص طور پر حفاظت کا اہتمام کرے، اور اس کے پیچھے جو اللہ نے انعام بیان کیا ہے اس کو اپنے سامنے رکھے۔ اگر میں نے آنکھ کی نافرمانی کی تو حلاوت ایمانی سے محروم ہو جاؤں گا۔ اس کا باقاعدہ استحضار کرے، اس کا استحضار کرے، ان الفاظ کو دہرائے، اس لیے کہ یہ گناہ عام بھی ہو گیا اور اس گناہ کی وعید بھی بڑی ہے، اور اس گناہ پر انعام بھی بڑا ہے۔ اس گناہ کی وعید سے متعلق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آنکھوں کی نافرمانی زنا ہے۔ وعید دیکھ رہے، آنکھوں کی نافرمانی زنا ہے، اور آنکھوں کی فرما برداری حلاوت ایمان کا سبب ہے۔ آنکھوں کی فرما برداری حلاوت ایمان کا سبب ہے۔ معلوم یہ ہوا جو آدمی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والا ہو جاتا ہے وہ ایمان کی چاشنی محسوس کرنے والا ہو جاتا ہے۔ حلاوت ایمانی اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرماتے ہیں، قلب میں نصیب فرماتے ہیں۔ باقی جہاں کہیں انسان سے گناہ ہو جائے کیا پھر بھی وہ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے؟ ہاں واقعتاً وہ بھی بن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے التوابین،
ایسا نہیں ہے کہ نافرمان اللہ کے محبوبیت سے اب نکل گئے، کبھی وہ اللہ کے محبوب بن ہی نہیں سکتے، کبھی اللہ کی رحمت ان کی طرف ہو ہی نہیں سکتی، کبھی اللہ کی رحمت کی توجہ ان کی طرف ہو ہی نہیں سکتی، نہیں ہو سکتی ہے، اب بھی ان کے لیے ہے، لیکن اللہ نے فرمایا التوابین۔ جب توبہ کرنے پر آ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ محبت بھی کرنے لگ جائیں گے۔ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ صورتحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی، تمہارے توبہ کرنے کے بعد صورتحال ایسی ہو جائے گی، اللہ یہ بات گویا کہ ارشاد فرما رہا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب تم اللہ کے آگے توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، اپنے گناہوں کے حوالے سے رو گے، اللہ تمہیں وہ مقام نصیب فرما دے گا جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نصیب فرمایا ہے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب، اللہ ایسا مٹا دے گا کہ اللہ لا کر ان لوگوں کے مقام پر کھڑا کر دے گا کمن لا ذنب، کمن لا ذنب لہ، اس آدمی کی طرح سے اللہ تمہیں توبہ کی بنیاد پر بنا دے گا جس نے کہ گناہ کیے ہی نہیں۔ اب آدمی کو گناہوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق، سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، گناہوں سے بچنے کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، باری تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی ہمت نصیب فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، پہلا عمل تو یہ۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ ہمت مردہ مدد خدا۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ اللہ میں نے آپ سے مانگ بھی لیا، آپ کے آگے میں جھک بھی گیا، اب میں آپ سے آپ کی مدد و نصرت کا سوال بھی کر گیا، لیکن یا اللہ اب مجھے بچنے کی ہمت اور توفیق آپ نصیب فرما رہے ہیں، تو یا اللہ مجھے مستقیم رہنے کی توفیق نصیب فرما، لیکن بندے کو ہمت کا اظہار کرنا پڑے گا، ہمت کا ارادہ کرنا پڑے گا۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آدمی کے ہمت اور ارادے کے لیے کسی بڑے بڑے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی یہ نہ سمجھے کوئی بہت بڑا عمل کروں گا تو وہ ہمت اور ارادے کی دلیل بنے گا، نہیں، ہمت اور ارادے کی دلیل سب سے بڑھ کر نیت ہے۔ اللہ اس کو بھی شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں، تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نیت کرتے ہو، ارادہ کرتے ہو، اللہ اس کی بھی حوصلہ افزائی کر کے تمہیں ایک نیکی دے دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب جو ہمت کرنی ہے تو ہمت کرنے کے لیے آدمی گھبرائے نہیں کہ اب اس کو بڑی بڑی نمازیں پڑھنی پڑیں گی، اس لیے کہ شیطان بسا اوقات یہاں پر بھی انسان کو مایوس کرتا ہے، گناہ تو تمہارے بہت بڑے بڑے ہیں، اب بچنے کی بات آ رہی ہے، ہمت کی بات آ رہی ہے، تو تم کیا کرو گے، کیسے کرو گے؟ جیسے کہ آج کل کا مقولہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ مسلمان کہتا ہے ہم گناہوں میں بہت آگے نکل گئے ہیں کہ بابا واپس لوٹنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، زبان پہ یہ الفاظ آ جاتے ہیں، ہم گناہوں میں بہت آگے نکل گئے، ہم واپس نہیں آ سکتے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ بندہ واپس ضرور آ سکتا ہے، تبھی تو اللہ امید لگائے بیٹھا ہے۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ روزانہ اللہ تعالیٰ صبح کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، میرے وہ بندے جنہوں نے مجھے راتوں کو ناراض کیا، ہو سکتا ہے وہ آ کر میری بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر لیں اور میں ان کی توبہ کو قبول کر کے معاف کر دوں۔ اور رات کو اللہ تعالیٰ پھر ہاتھ پھیلاتا ہے، ہو سکتا ہے میرے وہ بندے جنہوں نے دن بھر مجھے ناراض کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ شام میں میرے آگے استغفار کر لیں تو میں ان کو معاف کر دوں۔ لہذا ہمت اور ارادہ کرنے کے لیے آدمی نیت کرے اور تھوڑی سی بھی کوشش اللہ کے سامنے اپنی رکھ دے، اللہ بہت حوصلہ افزائی کرنے والا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے راتیں بہت بڑی ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ دن بہت بڑے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہے، ایک ساعت ہی کافی ہے، اللہ اس میں بھی معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اعلان فرما رہے ہیں کہ بھائی باہر نکل جاؤ، ابھی اللہ سے ہم کلام ہوئے، ابھی
کہ اللہ بارش نہیں ہو رہی، سارے مجمع کو لے کر آ گیا، اس میں عورتیں بچے ساری مخلوق ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ ابھی اللہ عز و جل جواب دے رہے ہیں، اے موسیٰ فلاں بندے کو باہر نکالو، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، لہذا وہ باہر نکلے گا تو بارش ہو جائے گی۔ ابھی اللہ سے ہم کلامی سے فراغت ہوئی، مجمع میں اعلان کیا، اعلان سے فارغ ہوئے، بارش کا نزول ہو گیا۔ کہا کہ باری تعالیٰ یہ بھلا کیا ماجرا ہے، ابھی تو آپ کے کہنے پہ اعلان کیا، وہ بندہ باہر نہیں آیا اور آپ نے آب رحمت کو نازل کر دیا۔ تو کہا کہ اے موسیٰ وہ بندہ اب ہمارا ہو گیا، وہ بندہ ہمارا ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اتنا عمل اس نے اختیار کیا کہ اپنا گریبان کھول کر اپنے چہرے کو اس نے ایسے چھپا کر اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ جملہ کہنا تھا، رحمت کا نزول ہو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اب ارادہ کر لیا گناہوں سے بچنے کا تو اب اس کے لیے کوئی بہت بڑا عمل کیا جائے، عمرے پر جایا جائے، طواف کیا جائے، بیت اللہ میں جا کر معافیاں مانگی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی۔ آدمی سچے دل سے ندامت کے ساتھ ایک بار بھی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لے گا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن آگے بات یہ اصل آ رہی تھی، پہلے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ سے توفیق مانگے۔ تیسرا عمل کہا بچنے کی ہمت کرے، بچنے کی، جب تک کہ بندہ ہمت نہیں کرے گا، بندے کی طرف سے عمل نہیں پایا جائے گا۔ یاد رکھنے کی بات ہے، اللہ کی طرف سے پہل کی پھر امید کر کے بیٹھنا یہ کم عقلی ہے کہ بندہ یوں کہے کہ اللہ بہت ارحم الراحمین ہے، اللہ بہت ارحم الراحمین ہے۔ یہاں پر بھی ہم ایک دھوکے میں رہ جاتے ہیں کہ اللہ بہت ارحم الراحمین ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وہ لوگ جنہوں نے جہالت کی بنیاد پر مجھے ناراض کر لیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے توبہ اور استغفار کیا، تو پھر اللہ فرماتے من بعدہا، اس کے بعد یاد رکھو اللہ غفور الرحیم ہے۔ ایسا نہیں ہے، نہ توبہ کیا، نہ استغفار کیا، نہ اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کیا، اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایسا کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ اللہ نے پہلے کیا کہا کہ جن لوگوں نے جہالت کی بنیاد پر کوئی کام غلط کر لیا اور اس کے بعد پھر اعمال صالحہ انہوں نے اختیار کر لیے، اس کے بعد جا کر یاد رکھو کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ معلوم یہ ہوا توبہ شرط ہے، توبہ شرط ہے، توبہ کے بغیر معافی نہیں ہے۔ اور توبہ شرط کیوں ہے؟ توبہ تو نام ہے اللہ کے آگے جھکنے کا، لہذا بندے کا کام تو ہے ہی جھکنا، بندے کا کام تو ہے ہی جھکنا، لہذا معلوم یہ ہوا رب کے آگے جھک کر سارے گناہ معاف کروا لو، لیکن ہمت اور ارادہ بندے کو بہرحال کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ ایک بالش ارادہ کیوں نہ کرے۔ وہ روایت غور کیجئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جب یہ بندہ ایک بالش میرے قریب آتا ہے، اللہ کہتا ہے 2 بالش آتا ہوں، یہ 1 ہاتھ آتا ہے، اللہ کہتا ہے 2 ہاتھ آتا ہوں، یہ چل کر آتا ہے، اللہ کہتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں۔ لیکن روایت میں غور کیا جائے پہل کس کی جانب سے ہے؟ انسان کی جانب، اللہ کی جانب سے پہل نہیں ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اپنی امت کے لیے کس قدر خیر خواہ اور بھلائی ہے، لیکن اللہ کی غیرت کا اظہار فرمایا ہے کہ دیکھو سب سے پہلے تم نے اللہ کی بارگاہ میں ابتدا کرنی پڑے گی۔ میرے عزیزو، یہ نہیں ہے کہ میرا تعلق شیخ سے ہو گیا تو اب میرا تعلق ہوا تو گناہ خود بخود چھوڑ جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا مشائخ نے کبھی بیان نہیں کیا، ایسا سلوک اور طریق میں کبھی سبق نہیں دیا گیا کہ شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو گناہ خود بخود چھٹتے چلے جائیں گے۔ بعض لوگ اسی بنیاد پر آ جاتے ہیں، آنا خیر مقدم ہے لیکن سوچ کی اصلاح بہرحال ضروری ہے، آنا خیر مقدم ہے لیکن سوچ کی اصلاح بہرحال ضروری ہے کہ آنے کے بعد بھی بندے کا عمل ہوگا، بندے کی نیت ہوگی، بندے کا ارادہ ہوگا تو اس کی زندگی بدلے گی۔ حضرت عمر چل کر آئے، مانگا تھا لیکن آئے چل کے خود تھے، ایسا نہیں ہے کہ آئے اور کچھ بھی نہیں ہوا،
اور ایسے ہی کہ ایسے سارا کایا کا معاملہ پلٹ گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ آئے تھے خود چل کے، اسی طرح سے صحابہ نے جو کہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا، یا رسول اللہ توبہ اور تائب ہونا چاہتے ہیں، ارادہ خود کیا، عزم خود کیا، اور پھر اپنے گناہوں کی تفصیل بھی بھیجی، یا رسول اللہ ہم نے اپنی ماضی کی زندگی میں اللہ کو بہت ناراض کیا ہے، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، تو اب ہماری بھی معافی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں، من تابا، جو لوٹے گا، جو لوٹے گا، لہذا لوٹنے میں بندے کا عمل کا دخل ہے۔ پھر لوٹنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے آمن وعمل عملا صالحا، پہلے تم لوٹ جاؤ اور پھر اللہ کی طرف رجوع کر لو اور پھر اعمال صالحہ اختیار کر لو، لیکن لوٹنا تمہیں پڑے گا۔ اگر تم لوٹ کر اللہ کی طرف آ گئے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ تو بہرحال شیخ سے تعلق ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہاں اتنی بات آخر میں یہ، باقی ایک بات حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھی تھی، وہ جب حضرت سے تعلق ہوا، حضرت سے بیعت کرنے کے بعد، اور انہوں نے کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ آپ میرے اوپر اپنے سینے سے کوئی خاص توجہ ڈال دیں، سینے سے کوئی خاص توجہ ڈال دیں۔ اب نیت میں کیا تھا کہ بھئی شیخ کے پاس آئے، اب نہ توبہ نہ استغفار کی ضرورت ہے، نہ کچھ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، بس شیخ کے ہاتھ میں دیا ہاتھ اور سارے گناہ معاف ہو گئے اور نیا پار لگ گئی۔ حضرت نے فرمایا یہ تصور غلط ہے، دیکھو اگر میرے سینے کی بات کرتے ہو تو سینے میں بلغم ہے، سینے میں بلغم ہے، یہ میں تمہارے اوپر نہیں الٹ سکتا۔ میرے پاس آئے ہو، اعمال کرنا ہوں گے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے۔ ہاں اتنی بات ہے، آخر کی بات عرض کرتا ہوں کہ شیخ کی معیت سے قوت نصیب ہوتی ہے گناہوں سے بچنے کے حوالے، شیخ کی معیت سے قوت نصیب ہوتی ہے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے۔ اللہ نے فرمایا اگر تقوی کی زندگی چاہتے ہو تو میرے نیک بندوں کے ساتھ رہو، اگر تقوی کی زندگی چاہتے ہو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ساتھ ساتھ کیا فرما رہے ہیں، اگر یہ ڈرتے رہنے کی زندگی تمہیں حاصل رہنا تم چاہتے ہو کہ تمہیں باقی رہے تو کونوا مع الصادقین، میرے نیک بندوں سے تعلق قائم رکھو، میرے نیک بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، ان کی صحبت اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ اس تقوی کی زندگی کو مضبوط کر دیں گے۔ اس تقوی کی زندگی کو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، حضرت عمر نے حضرت ابی ابن کعب سے یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا اے امیر المومنین، میں راستے میں جا رہا ہوں اور راستے میں کانٹے ہی کانٹے ہیں، لیکن اس راستے سے مجھے گزرنا ہے، تو میں اگلا قدم جب رکھتا ہوں تو میں دیکھ بھال کر رکھتا ہوں، اور میرا پچھلا قدم جو ہے اس قدم کے پیچھے ہوتا ہے، تو یوں میں کانٹوں سے بچتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جاتا ہوں۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ تقوی کی زندگی میں وہ چلتا رہے تو شیخ کے قدم کے ساتھ اپنا قدم ملا کر چلتا رہے، اللہ حفاظت فرماتے رہے، اللہ حفاظت فرماتے رہیں گے۔ تو یہ مقصد ہے شیخ کی معیت کا کہ آدمی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ مصاحبت اختیار کرنا، اپنے احوال کا ذکر کرنا، اپنے احوال کا ذکر کرنا۔ آج کل احوال کا ذکر کرنا میرے عزیزو ختم ہو گیا۔ آدمی جتنا احوال ذکر کرتا ہے لیکن مزاج کو سمجھتے ہوئے، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، انسان کو اس تقوی والی زندگی میں قوت نصیب ہوتی ہے۔ در حقیقت اپنے احوال کا ذکر کرنا کہ شیخ کو کہنا میرے سے یہ عمل غلط ہو گیا، تو در حقیقت کیا ہے، اپنے گناہوں کی شکایت لگانا ہے، اور جس کی جب شکایت لگتی ہے نا تو وہ منہ موڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ جب کسی کی شکایت لگتی ہے تو وہ سامنے نہیں آتا، آپ کسی کی شکایت لگائیں گے تو وہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا، پھر یار یہ تو میری شکایت لگا دیتا ہے۔ تو اپنے گناہوں کے یا اپنے اعمال اور اپنی زندگی کے احوال جو کمزوریوں کے چل رہے ہیں، شیخ کو بتانا، در حقیقت اپنے گناہوں کی شکایت لگانا ہے، پھر یہ گناہ آپ سے ناراض ہو کے بھاگ جائیں گے۔ بھائی یہ تو عجیب آدمی ہے، یہ ہماری شکایت ہی لگاتا رہتا ہے
اور جو آدمی کسی کی شکایت لگائے تو سامنے آدمی اس کے قائم نہیں رہتا. تو میرے عزیزو یہی زندگی کا خلاصہ ہے. اسی کو اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ. دیکھو تقوی کی زندگی اختیار کرو, اور تقوی میں تمہارے کو اگر طاقت ملے گی تو اللہ والوں کی معیت سے ملے گی. اللہ مجھے عمل کی توفیق نصیب کر. نہیں بتا